یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آپ نے صرف اب اس کو ایک دفعہ ریوائز کرنا ہے کہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس کی وسعت ہوتی ہے، جنس ہوتی ہے، عدد ہوتا ہے، یا اس کے اعراب ہوتے ہیں، یعنی وہ یا معرفہ نکرہ ہوگا، یا مذکر مؤنث ہوگا، یا وہاں تثنیہ جمع ہوگا، یا وہ رفع نصب جر میں ہوگا۔ یہ چار اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ اگر ان چار پہلوؤں کو دیکھا جائے تو جو مرکب توصیفی ہوتا ہے اس میں جو صفت اور موصوف یہ دونوں جو ہیں یہ ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا، اسی طرح جینڈر ہے، اسی طرح نمبر ہے، اور اسی طرح اس کی ڈکلنشن یا اعراب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جملے کا، تو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، تو اس کے اندر عام طور پر جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوگا اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی۔ باقی اس کے اندر بھی جینڈر میچ کرے گا، نمبر میچ کرے گا، اور اعراب جو ہے وہ رفع میں ہوتے ہیں، مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے جو پڑھی تھی وہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضاف۔ تو مضاف میں یہ رول ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ نہ تو اس میں تنوین ہوگی اور نہ اس میں الف لام ہوگی۔ اس کے بعد اس کا جینڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مضاف الیہ سے میچ کرنا ضروری نہیں ہے، نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا جو اعراب ہے وہ نارملی رفع میں ہوگا، اگر کوئی وجہ ہوگی تو نصب میں بھی جا سکتا ہے، جر میں بھی جا سکتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مضاف الیہ کا اگر تعلق ہے تو اس کا جو وسعت ہے، یعنی معرفہ یا نکرہ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مضاف نے تو نکرہ ہی ہونا ہے اور اس کے اندر تنوین بھی نہیں آنی اور الف لام بھی نہیں آنی۔ مضاف الیہ میں الف لام ہو سکتی ہے، تنوین بھی ہو سکتی ہے، اس کا جو جینڈر ہے وہ فرق ہو سکتا ہے مضاف سے، اس کا جو نمبر ہے وہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے مثلا لڑکے کی 4 کاپیاں یا لڑکے کی 4 کتابیں، اردو میں اگر ہم دیکھیں تو لڑکا ایک ہے اور مذکر ہے، لیکن جو اس کی کتابیں ہیں وہ جمع ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مؤنث ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اعراب اگر ہم دیکھیں گے مضاف الیہ کے تو وہ ہمیشہ جر میں ہوں گے۔ یہ ایک چارٹ ہے، آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے۔ اب آپ نے اس کی پریکٹس کر کے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ مرکب اضافی ہوا ہے، مرکب توصیفی ہوا ہے، یا جملہ ہے، اور اس میں جو نمبر، جینڈر، اور اس کے معرفہ نکرہ اور اعراب وہ کیا ہے۔ یہ مرکب اضافی ہے سر۔ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلع الشمس میں مطلع جو ہے اس کو پہلے بتا دیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے۔ نکرہ ہے۔ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث، شمس سے نہیں، مطلع کی مونس بات ہو رہی ہے، ابھی مطلع کی بات اچھا ہو رہی ہے۔ یہ مذکر ہے۔ یہ مذکر ہے۔ واحد ہے یا جمع یا تثنیہ؟ واحد ہے۔ واحد۔ واحد، واحد ہے۔ اور رفع میں ہے، نصب میں ہے، یا جر میں ہے؟ یہ نسب میں نصب میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے سر۔ مضاف نہیں، الیہ ہے۔ مضاف الیہ تو الشمس ہے نا، مطلع کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ یہ مضاف ہے۔ مضاف ہے تو نصب میں کیوں ہے؟ بلغہ کی وجہ سے۔ بلغہ کا مفعول ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، الشمس جو ہے یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے۔ واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے؟ واحد ہے۔ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ یہ مؤنث مؤنث ہے۔ ہے۔ مؤنث مؤنث ہے، مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے۔ کمر اور کمر یہ، جی جی۔ جی، اور رفع نصب یا جر میں کس میں ہے؟ یہ جر میں جر میں ہے، کیوں ہے؟ سب بن کیوں؟ جر کی جر کی 2 وجوہات ہیں جو لکھی ہوئی ہیں۔ یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہے، یہ تو ہم نے پہلے ڈیٹرمن کر لیا، تو کیونکہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ ہمیشہ جر میں ہوگا۔ اچھا جی۔ زبر الحدید میں زبر جو ہے یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے؟ نکرہ۔ نکرہ۔ جمع ہے، واحد ہے؟ جمع۔ جمع ہے، زبرات ان کی جمع ہے۔ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ م- مذکر نہیں کیا؟
مذکر ہی ہے مذکر میرا خیال ہے مذکر ہے۔ سر مجھے بھی مذکر لگا ہے. جی ویسے اس کا صیغہ مؤنث کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، تو اس اچھا استعمال کے لحاظ سے اگر کوئی استعمال ہوگا یہاں تو ہوا نہیں۔ اور رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ نصب میں نصب میں ہے، کیوں ہے نصب میں؟ یہ مضاف ہے. مفعول ہے آتونی کا. مفعول ہے آتونی کا، مف اس لیے نصب میں ہے۔ الحدید جو ہے یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے۔ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. واحد جمع واحد ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، واحد ہے۔ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے، مذکر مذکر ہے۔ اور رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ جر جر میں میں، ہے، کیوں ہے؟ سر میں الف لام مضاف ہے. مضافلہ ہے، ہاں مضافلہ ہے اس لیے جر میں ہے۔ زبر الحدیدی، لوہے کے ٹکڑے۔ اچھا، الحیات الدنیا، اس میں بتائیں جی الحیات جو ہے یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ مطلب یہ توصیفی ہے. معرف یہ معرفہ، معرفہ دونوں معرفہ ہے. ما- دونوں معرفہ ہیں اس لیے مرکب توصیفی ہے۔ ہم اردو میں ترجمہ اس کا کیسے کرتے ہیں عام طور پہ؟ دنیا کی زندگی. دنیا کی دنیاوی دنیا زندگی، کی زندگی۔ زندگی، تو ہم دنیا کی زندگی مرکب اضافی کے طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بتایا دنیاوی زندگی ہے، یعنی اس کی خوبی ہے کہ وہ دنیاوی ہے زندگی، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں یہ دونوں جو ہیں دنیاوی یہ زندگی. معرفہ میں ہیں، اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث یہ مذکر ہے. مذکر ہے، الحیات مذکر ہے. یعنی ہم نے مؤنث مؤنث کا پہلا رول پڑھا تھا کہ جس کے آخر میں گولتی یہ آئے اچھا گی وہ پی مؤنث ہوگی، آتا ہے، مونس ہے، ٹھیک ہے، سوری سر. تو سوری. یہ مؤنث ہے۔ اب دنیا کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ دنیا مؤنث ہے. مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ تین. مذکر ہے۔ دین دن. یہ یہ افعل التفضیل کے وزن پر ہے۔ ادنا. ادنا جو ہے اس کا مذکر ہے، جیسے اکبر ہے نا مذکر، اور کبرا ہوتا ہے مؤنث۔ آدم مذکر، عظما مؤنث، اس طرح ادنا مذکر، دنیا مؤنث۔ اچھا، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ دونوں دونوں واحد ہے. دونوں واحد ہے، اور دونوں معرفہ میں ہے۔ اور یہ بتائیں کہ دنیا جو ہے یہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ آیا دنیا کی یہ زندگی. رفع میں ہے. رفع میں ہے فی سے. فی کی وجہ سے رفع میں کیسے آتا ہے؟ نفع نہیں۔ دونوں جر میں ہیں، دونوں جر میں ہیں۔ دنیا جو ہے یہ مبنی ہے، اس کی فی رفع حیات، نصب جر دنیا ہی ہوتی ہے، تو کیوں فی کی وجہ سے الحیات جر میں آ گئی، اس لیے دنیا بھی جر میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ انا بشر ہوں، میں بشر ہوں. میں بشر میں ہوں۔ بشر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے یا جملہ ہے؟ جملہ ہے. یہ جملہ، جملہ ہے. جملہ یہ اسمیہ، جملہ ہے، جملہ مبتدا اور اسمیہ ہے۔ خبر ہے. تو انا جو ہے یہ کس میں ہے؟ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ رفع میں رفع میں ہے۔ کیوں رفع میں ہے؟ فاعل ہے. بشر کس کا فعل؟ فاعل ہے. بشر کو فعل تو نہیں ہے، بشر تو اسم ہے۔ مطلب خبر سے. یہ نصب ہے. انا انا نصب ہے. کیونکہ یہ سر ضمیر ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے، پروناؤن ہے. پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، مگر اور اس رفع میں لیے ہے، نصب میں ہے، رفع جر میں، میں ہے؟ رفع میں ہے۔ جو ڈیٹیچ رفع پروناؤن ہوتے ہیں وہ رفع میں ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، بٹ رفع میں کیوں ہے؟ رفع میں کیوں؟ مبتدا اور خبر ہے نا. مبتدا اور خبر ہے، تو انا جو ہے یہ مبتدا ہے، اس وجہ سے رفع میں ہے اچھا، کہ میں بشر ہوں۔ اور انا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرا ہے. معرفہ، معرفہ ہے۔ معرفہ میں جو معرفہ. ضمیر ہوتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے نا، کسی کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی جملے کا رول ہے کہ عام طور پہ اس میں جو مبتدا ہے معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہے وہ عام طور پہ
नकिरा होती है। तो आप खबर में देखें, इसमें नकरा है या मारफा है? नखरा ही हुआ ना फिर। नकरा। अगर इसकी मारफा होती तो क्या होता? अल बशर होता अल बशर होता। बिल्कुल सही। और ये, अब बाकी चीजें हमने पढ़ा था कि मैच करेंगी, तो ये दोनों वाहिद हैं या तस्निया है या जमा है? दोनों वाहिद है। दोनों वाहिद हैं। और जेंडर क्या है दोनों का? दोनों का मुज़क्कर है। दोनों का मुज़क्कर है। अना वैसे मुन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ मुज़क्कर में इस्तेमाल हुआ है। लिक़ा रब्बी, ये क्या है? आपको क्लिप बता दें। कि दोनों उन जर तीनों में में है। नहीं, रब्बी ही में तो दोनों जार में है, लिक़ा में कैसे जार है? मेरे रब ने, ये मुरक्कब इजाफी है सर। मुरक्कब इजाफी है। बल्कि लिक़ा किस में है? रफा में है, नस्ब में है, जर में है? लिखा जर में है सर। जी, कोई नहीं, और बताएं। क्लियर नहीं है सर। नसब में है। नसब में है। जबर है ना हमजा के ऊपर। जर में होता तो लिक़ा ई होता। नसब में है तो क्यों है? नहीं तो ये इसकी वजह से दूसरा ये मफूल है। ये मफऊल है यरजू का, इसलिए नसब में। ठीक हो गया। अमलन सालिहन, ये क्या चीज है? मुरक्कब इजाफी है, तौसीफी है या जुमला वो है? मुरक्कब इजाफी है। रकबे जाफिया दोनों नसब में है। हाँ, नहीं, तो मुब्तदा खबर। मुरक्कब इजाफी में तो मुजाफ इले जर में होता है, दोनों नज़म और में ये तो नहीं होते। मुरकब है तो सिफी है। मुरक्कब तौसीफी है। सॉरी, रकबे तौसीफी। ठीक, तो ये दोनों अमलन मैच करते सर, हैं। दोनों मारफा या नकरा में किस में है? दोनों दोनों नकरा में है। नकरा में। दोनों नकरा में दोनों है। दोनों का जेंडर क्या है? मुअन्नस है। मुजक्कर। मुजक्कर है दोनों का जेंडर। दोनों का नंबर क्या है? वाहिदा, तस्निया, जमा है? वाहिद है। वाहिद है, वाहिद है। वाहिद वाहिद है। सर। दोनों की एराब क्या है? रफा में, नसब में, जर में? नसब में है। नसब में है। क्यों नसब। नसब में है? कि मुरक्कब मफूल में है वो है। या अमल का मफूल है। या अमल का मफूल है। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त।